کے دور میں اس کو کوارٹ کی پوسٹنگ دی گئی ہے۔ تو خان صاحب نے آج چیئرمین صاحب کی موجودگی میں ایک بات تو یہ کہی کہ آئی جی جو ہیں اس کو فی الفور ہٹایا جائے، اور اس کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے ایک پیغام جو ہیں وہ چیئرمین صاحب کو دیا ہے۔ ساتھ میں چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے جو وزارت قانون، پراسیکیوشن اور ضلع کے پولیس حکام کے ساتھ مل کے ہم تمام کیسز کا جائزہ لیں گے۔ میں اس کمیٹی کو ہیڈ کروں گا، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جہاں پہ کسی افسر نے یا ظلم کیا ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا ہمارے ورکر سے بدتخوری کی ہے، یا کوئی جرم انہوں نے کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ہر ضلع وائز ہم دیکھیں گے۔ جن افسروں نے اگر جرائم کا ارتکاب کیا ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کسی کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں اپنائیں گے، لیکن اگر جس افسر نے، جس ڈی پی او نے، ڈی آئی جی نے، ڈپٹی کمشنر نے غلط 3 MPO لگایا ہے اور عدالت نے بدنیتی کی بنیاد پہ کالعدم قرار دیا ہے، یا پولیس نے ناجائز پرچے درج کیے ہیں، یا لوگوں کو اغوا کیا ہے، یا مارا ہے، قتل کیا ہے اور ان کے پرچے درج نہیں کیے ہیں، ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا، اور اس پہ جو لوگ ملزم بنیں گے، چاہے وہ ڈی سی ہو یا آئی جی ہو، ان سب کے خلاف قانونی کارروائی ہم ریکمینڈ کریں گے، اور کے پی کی حکومت جو ہے ہماری سفارشات کی روشنی میں جو بھی قانونی اقدام ہوگا اس کے مطابق۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی افسر کے ساتھ ہماری کوئی انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن جرم کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں بھی انہوں نے جرم کیا ہوگا تو عدالت خود ان سے نپٹے گی، ہمارا کام نہیں ہوگا۔ ہمارا کام صرف ان کی پراسیکیوشن ہوگی، پراسیکیوشن ان کی ضرور ہوگی، اور جتنے ناجائز، بوگس، لغو، بے بنیاد مقدمے انہوں نے دائر کیے ہیں، وزارت قانون میں ہم ان کو دیکھیں گے۔ جہاں پہ مقدمے واپس لینے ہوں گے ہم واپس لیں گے، جہاں مقدمے تفتیش میں ناقص ہے وہ پولیس خود وڈرا کرے گی، لیکن احتساب ضرور ہوگا۔ ظلم و جبر کا، جرم کا، قتل کا، بدتخوری کا، اغوا برائے تاوان کا، ان تمام چیزوں کو ہم دیکھ کے اپنی سفارشات مرتب کرنے کے بعد اس پہ کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ ہوئی ہے۔ عمیر نیازی صاحب تھے میٹنگ میں، مروت صاحب تھے اس میٹنگ میں تھا، اور شیراز رانجھا صاحب تھے۔ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو 2 ہفتے کا بلینکٹ بین لگایا تھا ملاقاتوں پہ، اسی کو چیلنج کیا تھا، جس میں مروت صاحب پیش ہو گئے تھے، اور ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے اپنا پورا پروسیجر واپس ریسٹور کروایا تھا۔ آج 4 وکیلوں کی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب سے ڈسکشن مختلف موضوعات پہ ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس ارینجمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے، کے پی کے سینٹ سے الیکشن، اور اپنے کینڈیڈیٹ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی، وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج یا کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا فارملی اناؤنسمنٹ کر لیں گے۔ خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے، ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے، اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے۔ اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہے اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی۔ وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا کیسے مداوع کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی، اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہوگی۔ ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی۔ وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل، اور وہ یہ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں، ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے اور فارم 47 کے بیس پہ آئے تھے، نہ کہ فارم 45 پہ۔ لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہے، اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔
اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا پھیلاؤ شروع کر رہے ہیں۔ ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے ایگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اس سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے، کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئے سیٹ سے زیادہ ہے، ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہیں۔ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے، اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ تھینک یو جی، آپ سب کا شکریہ۔ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا۔ قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہے، اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے، اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا پھیلاؤ شروع کر رہے ہیں۔ ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے ایگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اس سے جلد فیصلہ کیا جائے، تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے، کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئے سیٹ سے زیادہ ہے، ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے۔ ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے، اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3:30 بجے خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ عمیر نیازی صاحب تھے میٹنگ میں، مروت صاحب تھے اس میٹنگ میں، میں تھا اور شیراز رانجھا صاحب تھے۔ یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو 2 ہفتے کا بلینکٹ بین لگایا تھا ملاقاتوں پہ، اسی کو چیلنج کیا تھا، جس میں مروت صاحب پیش ہو گئے تھے، اور ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر کے اپنا پورا پروسیجر واپس ریسٹور کروایا تھا۔ آج 4 وکیلوں کی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب سے ڈسکشن مختلف موضوعات پہ ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، اور جو ہماری ملاقات ہوئی ہے ہم اس ارینجمنٹ سے سیٹسفائیڈ ہے۔ خان صاحب کے ساتھ مختلف امور پہ بات ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سینٹ کا الیکشن ہے، کے پی کے سینٹ سے الیکشن، اور اپنے کینڈیڈیٹ کے مطابق خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی تھی، وہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج یا کل انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا فارملی اناؤنسمنٹ کر لیں گے۔ خان صاحب نے وہ نام مجھے بتائے ہیں جن کو خان صاحب نے فائنل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے انسٹرکشن دی ہے، ہم کے پی کے گورنمنٹ میں ایک کمیٹی بنائیں گے، اور وہ کمیٹی میں مروت صاحب بھی ہوں گے۔ اس کمیٹی میں ہم سارے جتنے زیادتیاں ہوئی ہے اس کو تدارک کے لیے وہ کمیٹی سفارشات وضع کرے گی۔ وہ ان لوگوں کو جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے اس کا کیسے مداوع کیا جائے اس کے بارے میں بھی سفارشات ہوگی، اور اگر لوگوں نے غیر قانونی کام کیا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس کے بارے میں اس کمیٹی کی سفارشات انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہوگی۔ ساتھ ساتھ 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ منعقد کرے گی۔ وینیو کا اور ٹائمنگ کا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں ہم فارمل اناؤنس کل پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل، اور وہ یہ
کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے، کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے اور فارم 47 کے بیس پہ آئے تھے، نہ کہ فارم 45 پہ. لیکن اس کے باوجود ایک سازش شروع ہو چکی ہے جس کے بیس پہ پاکستان تحریک انصاف کے بیٹ کینڈیڈیٹ جو جیت چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، جن کے نوٹیفیکیشن پہلے سے ہو چکی ہے، ان کینڈیڈیٹ کو ریکاؤنٹنگ کے ذریعے سے ان کے جیت کو شکست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ کینڈیڈیٹ جن کے ریزلٹ کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، وہ سارے پولنگ ایجنٹوں کے سامنے کنسالیڈیٹ ہو چکے تھے، جن کے پوسٹل بیلٹس کاؤنٹ ہوئے تھے، جن کا الیکشن کمیشن نے نتیجہ نکال کے ان کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا تھا. قانون کے مطابق کنسالیڈیشن کے بعد ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود صرف پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ کے خلاف وہ اپلیکیشنیں الاؤ ہو رہی ہے اور کئی سارے کیسز ایسے ہیں جن کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ریکاؤنٹنگ میں تبدیل کیا جائے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے اور الیکشن کمیشن سے کہ اس پروسیس کو روکا جائے. اور اس کی طرف بڑی بدامنی پھیلے گی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کریں گے، جیت کو آپ شکست میں تبدیل کریں گے تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی ایک نیا پھیلاؤ شروع کر رہے ہیں. ہماری ان سب سے درخواست ہے کہ جو نتیجے اخذ ہو چکے ہیں اس نتیجوں کو ایز اٹ از رہنے دے، جو اس سے ایگریوڈ ہے وہ اپنے متعلقہ فورم جائے گا. ساتھ ہی ساتھ آج جو ریزرو سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے سے جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے. کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی. یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں، یہ ان کی جیتے ہوئی سیٹ سے زیادہ ہے، ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہے. ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ